اچھا فردوس صاحب، یہ جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سے آزاد پنچھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی ٹھکانے پہ بیٹھیں گے، وسیم قادر صاحب تو آج انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی، فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ 35 اراکین ایسے ہیں آزاد کے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، یعنی ان 35 کو بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کا نہ سمجھے، وہ بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ خواب خرگوش ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود منڈی میں بک چکے ہیں۔ سر وسیم قادر صاحب تو خواب خرگوش نہیں ہے نا سر، جوائن تو کر گئے ہیں جی۔ سر وسیم قادر صاحب تو چلے گئے نا۔ ارے بی بات سن لیں، پاکستان کے ہر فرد کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، خاص طور پہ میڈیا بھی خود دکھانے لگا ہے۔ ہر میڈیا نے جو رزلٹ دکھایا اس نے 2 جگہ لکھا، ایک جگہ انڈیپینڈنٹ لکھا اور دوسری جگہ آزاد لکھا۔ کیوں لکھا؟ اس سے کہ ان تک کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا، اور آزاد کا مطلب ہے جو آزاد ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب کو وہ 35 آزاد کہاں سے ملے جبکہ 5 سے زیادہ کوئی ساتھ دکھا رہا ہے میکس ایک۔ دوسری چیز یہ کہنا کہ یہ آزاد نہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی ہے جس کے اس کا الیکشن سمبل چھینا گیا، جس کو پارٹی کے طور پہ لڑنے نہیں دیا گیا، جس کے لیے بے تحاشا مشکلات پیدا کی۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ثبوت دے کے کہہ رہے کہ 180 سیٹیں ہماری ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے۔ وسیم کا ذکر کر رہی ہیں، ذرا سوچے کہ وسیم کے ساتھ اس کی ماں کی دنگی تصویر دی ہوگی، بہن کی دی ہوگی، بیوی کی دی ہوگی، کس کی دی ہوگی جس پہ وہ بلیک میل ہوا ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا اسی لیے وہ بلیک میل ہو کے پہنچ گئے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماضی کی تاریخ بتا رہی ہے اس ملک کی، اور وہ گواہان بتا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے، عثمان ڈار بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے جو ہمارے یہاں سے گئے ہیں، اون بپی بتاتے ہیں۔ وہ سارے ظلم و ستم کی داستانیں اب پورے سر پتہ نہیں ان پہ ظلم و ستم ہوا ہے کہ نہیں، وہ تو پہلے ہی نون لیگ سے ہی تعلق رکھتے تھے سر، ان کا تو پہلے ہی وسیم قادر کا نون لیگ سے تعلق تھا، لیکن کیا آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا؟ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کے اندر بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو نے نواز شریف صاحب کے سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد اپنا سیاسی مستقبل یہ سوچ لیا تھا کہ اب انہیں عمران خان کے ساتھ ہونا ہے۔ جب انہیں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو وہ تو کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے ہی آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ان کی گراؤنڈ میں سپورٹ تھی، کوئی نہ کوئی انہیں نے، اب ہم چاہیں تو ہم ان کی ویڈیوز نکالیں قرآن کے حلف لیے ہوئے۔ جو آدمی قرآن کے اوپر حلف لیے سے مکر جائے گا، اس پہ سوچے کہ کتنی مجبوریاں ہوں گی۔ اسی لیے تو میں نے خود یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ میں نے قرآن نکل لیا اور اس کے اوپر قسم کھائی کہ میں جو آج کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، جو کل میری بات آئے گی اور اس سے مختلف آئے گی وہ میری مجبوری بول رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے، پتہ نہیں آگے کتنے مجبور ہوں گے، لیکن آپ کرتے جائیے ظلم۔ سر ماضی تو اس بات کا بھی گواہ ہے کہ کچھ مجبور ہوتے ہیں اور کچھ بک جاتے ہیں۔ ایک جملہ جی، جتنا اسٹیبلشمنٹ ظلم بڑھاتی ہے اتنی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے۔ اب کے نواز شریف صاحب کو جو ہے 50 سے زیادہ سیٹیں کسی حساب سے نہیں ملی سر، لیکن ہم ماضی بھی تو یاد کریں نا، وہ بانی پی ٹی آئی کا وہ دور جب انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے لیے باتیں کی اور انہوں نے لسٹ منگوا لی جنہوں نے پیسے لے کے سیٹیں بیچی۔ نہیں ہے، ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں، تاریخ میں بسے نہیں رہتے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے، پاکستان کے عوام جاگ چکے ہیں، پاکستان کے عوام اپنے حق کے اوپر، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ چلیں اچھی بات ہے، یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ ایک مائنورٹی پارٹی کا 53 سیٹ والے کو پرائم منسٹر بنوائیں گے اور وہ ہر وقت بلیک میل ہوتی رہے گی پی ایم ایل این اپنی 100 سیٹوں کے ساتھ۔ ذرا مجھے موقع دیجیے گا، بالکل صحیح سر، مجھے موقع دیجیے گا۔ پاکستان کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ صحیح، بالکل نوشتہ دیوار پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے ہمارے سیاستدانوں کو۔ ذرا موقع دیجیے گا فردوس صاحب، مجھے موقع دیجیے گا۔ سب سے پہلے دعوت کس کو دینی چاہیے تھی؟
تو دی مان لے الیکشن میاں صاحب نے دی آپ کو, لیا, میاں صاحب نے تقریر کرتے ہوئے دعوت دی, اسٹیبلشمنٹ کے غلط سمبل لیا. ٹھیک ہے سر میرے ساتھ موجود رہیے گا. خرم صاحب قوم نے عمران خان کا بیانیہ خرید لیا.